السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ مسجد شجرہ جو ہے اس کے پاس ایک محلہ آباد تھا، اس محلے کا نام عمرو بن عوف کا محلہ مشہور تھا۔ عمرو بن عوف کا قبیلہ یہاں پہ آباد تھا، اور جب مکہ سے مدینہ آتے تو سب سے پہلے جو محلہ آتا وہ عمرو بن عوف کا محلہ آتا۔ جناب ام سلمہ کے شوہر اسی محلہ میں رہ رہے تھے۔ عثمان بن طلحہ جب اس محلے میں پہنچا، کہا بی بی آپ کی منزل آ گئی ہے، یہی وہ محلہ ہے جس محلے میں آپ کی شوہر رہ رہے ہیں۔ جناب ام سلمہ اپنے شوہر کے پاس آئی، بیٹے کو ساتھ لیا، وہاں پہ آئی جہاں پہ شوہر موجود تھے۔ بیٹے نے 1 سال کی مدت کے بعد باپ کو دیکھا، باپ نے بیٹے کو دیکھا، زوجہ نے اپنے شوہر کو دیکھا، یوں یہ مسلمانوں کا چھوٹا سا گھرانہ مدینہ میں آباد ہو گیا۔ ادھر سے مدینہ والوں کو ان تازہ ہجرت کرنے والے مسلمانوں نے بتایا، دیکھو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ میں بھی مکہ چھوڑ کے مدینے کو اپنا وطن بناؤں گا۔ اللہ کا رسول بھی ان قریب مدینہ میں آ جائے گا۔ روایات میں ملتا ہے یہی وہ محلہ جس میں جناب ام سلمہ، ان کے شوہر، ان کے بیٹے رہ رہے تھے، اسی محلہ میں یہودی بھی رہتے تھے۔ یہودیوں کا بہت بڑا قلعہ تھا۔ اچانک ایک دن ایک یہودی اپنے قلعہ کی چھت پہ چڑھتا ہے، دیکھا 3 شخصیات مسجد شجرہ والی جگہ کی طرف آ رہی ہے، مگر ایک ہستی ایسی ہے جس کے چہرے سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں۔ یہودی تھا، زیرک تھا، اپنی کتابوں کو جانتا تھا، فوراً بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، او مسلمانوں، جس محمد کا انتظار کر رہے ہو اس محمد کی سواری آ گئی ہے۔ آباد رہی۔ جو ہی اس عمرو بن عوف کے قبیلے کے افراد نے اس یہودی کی آواز سنی، مرد کیا، عورت کیا، بچے کیا، سب دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول کے استقبال کو آ گئے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، بھرا ہوا علاقہ تھا، مگر وہ تو اللہ کی رحمت ہے نا۔ ایک نابینا تھا جو نہیں جا سکا تھا اللہ کے رسول کے استقبال کے لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی میں اگر رہوں گا تو میں اسی نابینا کے پاس رہوں گا، جتنے دن رہے اس نابینا کے گھر اللہ کا رسول رحمت بن کے رہا۔ تاریخ نے اس کا نام کلثوم رکھا۔ پھر چند دنوں کے بعد اللہ کا رسول ایک اسیمہ نامی آدمی کے گھر منتقل ہو گیا، اور تاریخ میں لکھا 12 یا 14 دن جب تک امیر المومنین علی ابن ابی طالب مکہ سے مدینہ نہیں پہنچے، اللہ کا رسول مدینہ میں آگے کسی طرف نہیں گیا۔ امیر المومنین آئے، اب اللہ کے رسول نے تازہ مہاجر مسلمانوں کو بلایا، مدینے والوں کو بلایا۔ بھئی یہ بات تو آپ تو جانتے ہیں، لیکن میرے وہ عزیز، میرے وہ عزادار بھائی جو طالب علم نہیں ہیں، میں ان کو سمجھانے کے لیے بات کی وضاحت کر رہا ہوں۔ 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک مہاجرین، ایک انصار۔ جو مسلمان کفار مکہ کے ظلم سے تنگ ہو کے مکہ سے نکلے تھے،
مکہ کو چھوڑ دیا تھا، مدینہ آئے تھے، ان کو کہتے ہیں مہاجرین، اور جن کے پاس گئے جو شہر مدینہ میں رہتے تھے ان کو کہتے ہیں انصار۔ اب مہاجرین مکہ سے آنے والے جن کے پاس آئے، جنہوں نے اپنا مہمان بنایا، ان کو کہتے ہیں انصار۔ اللہ کے رسول نے انصار کو بھی بلایا، مہاجرین کو بھی بلایا، اپنے پاس بلا کے کہا اے انصار، اے مہاجرین، میں تمہارے درمیان ایک رشتہ قائم کرنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ ظاہری طور پہ مہاجرین اور انصار کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے، اس کا قبیلہ اور ہے، اس کا قبیلہ اور ہے، اس کا وطن اور ہے، آپ کا وطن اور ہے، لیکن آج سے میں ایک مہاجر کو، ایک انصار کو آپس میں بھائی بنا رہا ہوں۔ اللہ کا رسول ایک مہاجر بلاتا، ایک انصار کا آدمی بلاتا اور فرماتا آج سے تمہیں محمد نے دنیا میں بھائی بنا دیا ہے۔ ابو سلمہ کی باری آئی، یہ مہاجر تھا، ادھر سے سعد بن حسینہ اس کو بلایا، کہا سعد خیال رکھنا ابو سلمہ کا، ابو سلمہ میرا عزیز بھی ہے، اسلام کے لیے قربانیاں بھی بہت دی ہے، میں محمد اس کو تمہارا بھائی بنا رہا ہوں۔ بس اللہ کے رسول نے قانون جو بنایا تھا، ایک مہاجر اور ایک انصاری ان کو بھائی بناتے تھے، ادھر سے مدینہ والے کو لیا، ادھر سے مکہ والے کو لیا، دونوں کو بھائی بنا دیا۔ لیکن اللہ کے رسول نے دو موقعوں پر اپنا یہ قانون توڑ دیا۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ اگر آپ اگلا جملہ سننا چاہتے ہیں تو صلوات پڑھ دیجیے محمد علیہ وسلم۔ اصول کیا تھا؟ ایک مدینہ والا، ایک مکہ والا، اللہ کا رسول دونوں کو بھائی بنا دیتا، مگر دو مقام پر اللہ کے رسول نے یہ قانون توڑ دیا۔ جب سب بھائی بھائی بن گئے، چار افراد بچ گئے۔ ایک کونے پہ ابو بکر بیٹھے تھے، اس کے ساتھ عمر بیٹھے تھے، ان دونوں کا تعلق مکہ سے تھا، یہ دونوں مہاجر تھے۔ ادھر امیر المومنین علی ابن ابی طالب بیٹھے تھے، ادھر اللہ کی رحمت سلطان الانبیاء اللہ کے رسول بیٹھے تھے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، کہا ابو بکر، عمر، تم دونوں مہاجر ہو، میرا قانون تو یہ تھا ایک مکہ والا ایک مدینے والا میں بھائی بناتا تھا، مگر تمہاری نفسیات اور طبیعت اتنی ملتی ہے میں تم دونوں کو بھائی بناتا ہوں۔ یہ بھائی بن گئے۔ ادھر امیر المومنین کی طرف دیکھا، کہا یا علی، یا علی، ان کو میں نے دنیا میں بھائی بنایا ہے، تو میرے دنیا میں بھی بھائی ہو، آخرت میں بھی بھائی ہو۔ سلامت رہے۔ اب امیر المومنین علی ابن ابی طالب اللہ کے رسول کے بھائی، یہ دونوں اپنے اپنے رشتے لے کے چلے گئے۔ اب جب یہ مکہ چھوڑ کے یہ ہستیاں مدینہ میں آباد ہو گئی، مدینہ اللہ کے رسول کی رحمت سے منور تھا، تو اس وقت جنگیں شروع ہوئی۔ ابو سلمہ جنگ بدر میں اللہ کے رسول کے ساتھ لڑا، جنگ احد ہوئی، جنگ احد میں اللہ کے رسول کی مائیت میں لڑا۔ تاریخ نے لکھا جنگ احد میں یہ جنگ کر رہا ہے، ایک زہر آلود تیر آتا ہے،
اور ابو سلمہ کے بازو میں پیوست ہو جاتا ہے. تیر چونکہ زہریلا تھا، اس زہریلے تیر کی زہر نے اثر کرنا شروع کیا. ابو سلمہ بازو پکڑ کے اللہ کے رسول کے پاس آ گیا. جنگ احد 3 ہجری میں ہوئی، جنگ ختم ہو گئی، لیکن ابو سلمہ کا بازو ٹھیک نہیں ہوا، زخم بڑھتا گیا. مگر اللہ کے رسول کو پیارا اتنا تھا، اللہ کا رسول روزانہ ابو سلمہ کی عیادت کرنے کے لیے آتا تھا. بیٹھتے، باتیں کرتے، گفتگو کرتے. کچھ عرصے بعد جب ابو سلمہ کا زخم ٹھیک ہوا، مدینے میں بڑے بڑے شجاع موجود تھے، بہادر موجود تھے، اپنے وقت کے بطل تھے. اس وقت ایک لڑائی کا آغاز ہوا. قبیلے بنی اسد نے اللہ کے رسول کے بعد صحابہ کے ساتھ لڑائی شروع کی. ان کے دفاع کے لیے ایک مختصر سی فوج اللہ کے رسول نے مرتب کی. بہت سے بہادر بیٹھے تھے. جناب ابو سلمہ کی طرف نگاہ کر کے کہا، ابو سلمہ میری نگاہوں میں بہادر ہو تو تم اس فوج کے سردار اور سالار بن کے تم جاؤ گے، قبیلہ بنی اسد سے لڑائی تم کرو گے. اللہ کے رسول کا حکم مانتے ہوئے چھوٹی سی فوج کے سردار بن کے ابو سلمہ چلے. ہیبت اتنی تھی، رعب اتنا تھا. جب مسلمانوں کے پہنچنے کی اطلاع پہنچی، قبیلے بنی اسد کے سارے بزدل بھاگے. بغیر لڑے یہ فوج واپس آ گئی. لیکن کیوں ہی جناب ابو سلمہ واپس آئے تو زخم پھر خراب ہو گیا. جب یہ زخم خراب ہوا، اللہ کی رحمت تو جانتی تھی، اللہ کا رسول تو جانتا تھا. اب ابو سلمہ کے آخری ایام ہیں. جناب ام سلمہ اپنے شوہر کے پاس آئے. تاریخ نے لکھا دونوں میاں بیوی آہستہ آہستہ سرگوشیاں کر رہے ہیں. بات کیا کر رہے ہیں؟ جناب ام سلمہ نے کہا، اے ابو سلمہ، میں نے ایک حدیث سنی ہے کہ اگر شوہر نیک ہو، اہل جنت میں سے ہو، وہ مر جائے اور اس کی زوجہ بعد میں شادی نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو یہ جزا دیتا ہے، جنت میں وہ میاں بیوی دونوں اکٹھے رہیں. اور اگر بیوی اہل جنت میں سے ہو، وہ فوت ہو جائے اور شوہر شادی نہ کرے تو قیامت کے دن اللہ ان دونوں کو جنت میں اکٹھا کر دے گا. کہا ابو سلمہ آؤ، وعدہ کرتے ہیں تم مر گئے میں شادی نہیں کروں گی، میں مر گئی تم شادی نہیں کرو گی. جناب ابو سلمہ نے یہ جملے سنے اور کہا، ام سلمہ تطیعینی، میری اطاعت کرو گی؟ کہا ابو سلمہ کیوں نہیں، ساری زندگی آپ کی اطاعت کرتی رہی ہوں، اب بھی کروں گی، اب تو تیرا آخری وقت ہے. کہا اگر میری اطاعت کرو گی تو پھر اذا مت تزوجی، اگر میں مر جاؤں تو میرے بعد شادی کر لینا. بس یہ جملے کہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو ابو سلمہ نے اٹھایا، کہا یا اللہ تو جانتا ہے ابتدا میں اسلام لایا، تیرے حبیب کے ساتھ جنگوں میں شریک رہا، میرا آخری وقت ہے، دعا کرتا ہوں میرے بعد میری ام سلمہ کو مجھ سے بہتر شوہر عطا کرنا. پھر دو باتیں کی، کہا یا اللہ شوہر ایسا ہو
جو نہ میری بیوی کو اذیت دے نہ ام سلمہ کو کوئی تکلیف دے. بھائی دیکھیں زوجہ شریک حیات ہوتی ہے، کبھی بھی اپنی زوجہ کو اذیت اور تکلیف نہ دیا کرو. کبھی اونچ نیچ ہو بھی جاتی ہے تو صنف نازک سمجھ کے درگزر کیا کرو. جناب ابو سلمہ نے بھی جاتے ہوئے یہی دعا کی تھی. عورت سب کچھ برداشت کر جاتی ہے لیکن ہر وقت کی اذیت برداشت نہیں کر سکتی. بس جناب ابو سلمہ نے دعا کی، یا اللہ اسے مجھ سے بہتر شوہر عطا کرنا جو اسے نہ اذیت دے نہ اسے تکلیف پہنچائے. اللہ کا رسول بیٹھا تھا، ابو سلمہ کا انتقال ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے ابو سلمہ کی آنکھیں بند کی، نماز جنازہ پڑھا، دفن کر دیا. اب ام سلمہ بیوہ ہو گئی. ابو سلمہ سے 4 اولادیں تھیں. پہلا بیٹا سلمہ، دوسرا بیٹا عامر، 2 بیٹیاں تھیں. ایک کا نام زینب تھا، دوسری کا نام برا تھا. آپ جانتے ہیں نا جناب ام سلمہ کون تھی؟ میں نے کل بتایا تھا، بنو مخزوم کے سردار کی بیٹی تھی. لیکن جو ہی شوہر فوت ہوا غربت نے گھیر لیا، فاقے شروع ہو گئے. ایک نہیں 2 3 دن فاقے ہونے لگے. پھر تو میرے سامنے تو باپ بیٹھے ہیں جن کی اولاد ہے. انسان اذیت اپنے وجود پہ برداشت کر جاتا ہے لیکن جب بیٹے پہ کوئی تکلیف آئے اولاد پہ تو برداشت نہیں ہوتی. مگر چونکہ صبر کا درس سیکھا تھا اسلام سے، خود بھی بھوکی رہتی، بچے بھی بھوکے رہتے. ایک عورت ہے پڑوس میں رہتی ہے، جناب ام سلمہ کے پاس آئی، چہرے کے آثار دیکھے، بچوں کے چہرے دیکھے، فوراً اس سے احساس ہو گیا جناب ام سلمہ اور ان کے بچوں نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا. بھائی پڑوسی ہونا چاہیے تو ایسا کہ اگر انسان کے پڑوسی پہ کوئی تکلیف ہے تو پڑوسی کو بتانے کی ضرورت نہ پڑے. یہ چہرہ دیکھتا جائے، تحریریں پڑھتا جائے میرے پڑوسی پہ کوئی تکلیف آ گئی ہے. یہ اسلام کا طریقہ ہے، یہ اسلام کا اصول ہے. وہ بھی چونکہ پڑوسی تھی جناب ام سلمہ کی، اللہ کے رسول کی تعلیمات پہنچ رہی تھی، فوراً پہچان لیا جناب ام سلمہ بھوکی ہیں، کھانا نہیں کھایا. خاموشی سے چلی، گھر سے روٹیاں لے کے آئی، جناب ام سلمہ کی خدمت میں رکھا. جناب ام سلمہ نے دیکھا جو پہلے بڑے پیار و محبت سے اس سے گفتگو کر رہی تھی، جب روٹی لے کے آئی جناب ام سلمہ کے چہرے پہ آثار غضب تھے، غضبناک ہو گئی. کہا کیا لے کے آ گئی ہو؟ کہا میں نے محسوس کیا آپ بھوکی ہیں، چند دنوں سے کھانا نہیں کھایا، میں روٹی لے کے آئی ہوں. فوراً سردار کی بیٹی تھی نا، کہا جانتی ہوں میں کون ہوں؟ کہا ابو سلمہ کی زوجہ ہو، بنی مخزوم کے سردار کی بیٹی ہو، اور پہلے ہونے والے مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہو. کہا پھر روٹی اٹھا کے لے جاؤ، میں اپنے بچوں کو اس کی عادت نہیں ڈالنا چاہتی، میں اپنے بچوں کو اس طرح کا کھانا نہیں کھلانا چاہتی. کیا کرو گی ام سلمہ؟ کہا ابھی میرے بدن میں طاقت ہے، میں مدینے میں مزدوری کر لوں گی، مزدوری سے جو کماؤں گی اپنے بچوں کو کھلاؤں. یہ تھی جناب ام سلمہ. بس
4 بچے، 2 بیٹیاں 2 بیٹے۔ اچھا مدینے میں ایک ٹولہ ایسا تھا جو بدصورت تھے، بد شکل تھے، مگر کہیں کسی رئیس کی بیٹی ہوتی تو اپنا رشتہ ضرور بھیجتے۔ جناب ام سلمہ کے پاس بھی ان احمقوں نے رشتہ بھیجا۔ جناب ام سلمہ نے ارشاد فرمایا، ابو سلمہ نے مجھے جاتے جاتے دعا کی تھی، یا اللہ ام سلمہ کو مجھ سے بہتر شوہر عطا کرنا۔ کہا میں اتنا تو جانتی ہوں تمہاری حیثیت کیا ہے، آپ پہنچ گئے ہوں گے انشاءاللہ۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آلہ محمد۔ ادھر سے اللہ کے رسول نے پیغام بھیجا، ام سلمہ تم میری پھوپھی ذات بھی ہو، ایک مجاہد کی زوجہ بھی ہو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا جملہ کہا، یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، بیوہ ہوں، 4 بچوں کی ماں ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے ام سلمہ تم نے اسلام کے لیے بہت قربانی دی ہے، میں محمد تمہیں عزت دینا چاہتا ہوں، میں تمہیں ام المؤمنین بنانا چاہتا ہوں۔ اب تمہارے انعام کا وقت آ گیا ہے، محمد تجھے انعام دینا چاہتا ہے۔ بس رشتہ طے ہوا۔ روایات میں ہے 10 درہم یا 40 درہم کا اثاثہ تھا، نکاح ہوا۔ جناب ام سلمہ اللہ کے رسول کے گھر تشریف لے گئی، اتنی بامعرفت تھی، قسم بخدا مورخین نے لکھا پہلا دن تھا جناب ام سلمہ کا، جناب ام سلمہ پہلے دن ہی اللہ کے رسول کی خدمت میں لگے۔ اللہ کے رسول نے جناب ام سلمہ کا خلوص دیکھا، جناب زہرا کو اپنے ساتھ لیا، ام سلمہ کے پاس آئے، کہا ام سلمہ میں اپنی شہزادی تمہارے حوالے کر رہا ہوں، میری بیٹی کی پرورش اب تم کرو گے۔ جملہ سننا، جناب ام سلمہ کا انصاف ملاحظہ کرنا۔ جناب ام سلمہ فرماتی ہیں مدینے والے یہ سمجھ رہے تھے کہ میں زہرا کی پرورش کر رہی ہوں، قسم بخدا ایسا نہیں تھا، محمد کی بیٹی میری تربیت کر رہی تھی۔ کہا محمد کی بیٹی میری تربیت کر رہی تھی۔ اور پھر جب بھی اللہ کے رسول نے راز کی باتیں کرنی ہوتی تو امیر المومنین کو پیغام بھیجتے، یا علی میں ام سلمہ کے گھر میں ہوں اور راز کی باتیں کریں۔ اور کوئی ایسا مقدس گھر بن گیا تھا جناب ام سلمہ کا، اللہ نے بھی جب آیت تطہیر کو نازل کرنا چاہا تو اللہ کے رسول کو کہا میرا حبیب ام سلمہ کے گھر میں آ جا۔ اور جب اللہ کا رسول کہہ رہا تھا میرا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، اسی ام سلمہ کے گھر کے دروازے کی چوکھٹ تھی، چوکھٹ سے آواز آ رہی تھی آمین آمین آمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ راز کی باتیں کیا تھی تو ایک راز کی بات بتا دوں۔ اگر آپ سننا چاہتے تھے کہ بات پڑھ دیجیے محمد۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یا ام سلمہ اسمعی اشہدی، میری بات کو سنو اور گواہی دینا۔ امیر المومنین کی طرف اشارہ کر کے کہتے حاضر امیر المومنین۔ ام سلمہ خیال رکھنا مومنوں کا امیر میرا علی ہے، وعیبت علمی مجھ محمد کے علم کا رازدان میرا علی ہے۔
اور فرماتے وبابی الذی اوتی منہ، سلمہ علی میرا وہ دروازہ ہے جو مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے، علی کے بغیر مجھ محمد تک نہیں آ سکتا۔ اور پھر فرماتے اخی فی الدنیا وخدنی فی الآخرہ، دنیا میں بھائی ہے، آخرت میں دوست ہے۔ اور پھر فرمایا ام سلمہ یاد رکھنا لحمہ من لحمی، علی کا گوشت میرا گوشت ہے، ودمہ من دمی، علی کا خون مجھ محمد کا خون ہے۔ سامعین محترم، باقی گفتگو انشاءاللہ کل۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک غریب کی مصیبت کو بیان کرنا ہے۔ عزاداروں، آل محمد کے دو مرد اتنے غریب ہیں، اتنے غریب ہیں، ان کی غربت کی انتہا نہیں ہے۔ سنو گے وہ اتنے غریب کیوں ہیں؟ ان کی غربت کی ایک وجہ ہے۔ مکاتب نے لکھا یہ اتنے زیادہ غریب اس وجہ سے ہیں، ان کو مرد تو مرد، عورتیں بھی مار رہی تھی، بچے بھی مار رہے تھے۔ میرے سامنے غیرت مند عزادار بیٹھے ہو، کیا اس سے بڑی غربت ہو سکتی ہے؟ جن کو بچوں نے بھی مارا ہو، عورتوں نے بھی مارا ہو۔ جانتے ہو آل محمد کے پہلے غریب کا نام کیا ہے؟ پہلے غریب کا نام ہے سید سجاد۔ ان کی مظلومیت کی گواہی دی ہے سید سجاد کی معظمہ بہن نے۔ مدینہ آ کے جناب فاطمہ کبریٰ ایک ہی بات کہتی، اے مدینہ والے، کاش تم شام میں ہوتے، تم دیکھتے میرے بھائی سجاد کو شام کی عورتیں اور بچے ایسے پتھروں اور عصاؤں سے مار رہے تھے۔ عزادارو، دوسرا غریب سنو گے کون ہے؟ دوسرے غریب کا نام ہے مسلم، امام حسین علیہ السلام کا سفیر۔ شیخ وہاب کاشی کہتے ہیں حالت یہ ہو گئی تھی، چھتوں پہ بچے بھی موجود تھے، بوڑھے بھی موجود تھے، عورتیں بھی موجود تھیں، کہہ کیا رہی تھی؟ کہا ان سب کے ہاتھ میں پتھر تھے، مسلم ادھر جاتا تو پتھر آتا، مسلم ادھر جاتا تو کوئی بچہ مارتا، کوئی عورت مارتی، کوئی مارتا۔ عزادارو، مسلم کا چھڑانے والا کوئی نہیں تھا۔ عزادارو، جو پتھر مارنے پہ قدرت رکھتے تھے وہ پتھر مار رہے تھے۔ کچھ ایسے ملعون تھے، انہوں نے لکڑیوں کو آگ لگائی، جناب مسلم کے سر پہ پھینک رہے تھے۔ عزادارو، جناب مسلم کو اتنے پتھر لگے عجز عن القتال۔ عزادارو، جوان تھا، شجاع تھا، جو کچھ دیر پہلے جوانوں کو پکڑ پکڑ کے چھت پہ پھینک رہا تھا، اتنے پتھر لگے جناب مسلم نڈھال ہو گئے، بیٹھ گئے۔ کہاں بیٹھے؟ عزادارو، ایک گھار کی ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ ابھی بیٹھے ہی تھے مسلمانوں نے تیر پھینکنا شروع کیے، پتھر پھینکنا شروع کیے۔ عزادارو، دو جملے مصیبت کے میں نے ایسے دیکھے ہیں، مصیبت کے بعد یا تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے استعمال کیے یا کوفہ میں جناب مسلم استعمال کر رہے تھے۔
आजादारों सुनोगे जनाब ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा ने क्या फरमाया था। बीबी फरमा रही थी हाजम अलैहि कमा युजमु अला बुयूतिल कुफ्र। बाबा मेरे घर पे मुसलमानों ने ऐसे हमला किया जैसे काफिरों के घर पे हमला किया जाता है। आजादारों यही टूटा था। जनाब मुस्लिम फरमा रहे थे मालकुम तरमूनना बिल हिजारा, ओ मलऊनो मुझे क्यों पत्थर मार रहे हो, ऐसे पत्थर मार रहे हो कमा तुमल कुफार, और जैसे कुफार को पत्थर मारे जाते हैं। बस आजादारों जनाब मुस्लिम बैठे थे, अचानक 3 हमले हुए हैं जनाब मुस्लिम पे। पहला पत्थर लगा, जनाब मुस्लिम की पेशानी जख्मी हुई। दूसरा पत्थर लगा, जनाब मुस्लिम के होठ जख्मी हुए। बस आजादारों अभी पत्थरों की मुसीबत पे बैठे थे, अचानक एक मलऊन ने तलवार मारी, जनाब मुस्लिम का होठ कट गया। मक्का की तरफ मुंह करके कहा यब्न ज़हरा, देख रहे हो आपके सभी भैया गुजर रहे, मगर आका मैं आप पर जान कुर्बान कर दूंगा, मैं घबराऊंगा नहीं, मैं तो आप पर कुर्बान होने के लिए आया। बस आजादारों अब जब मलऊनों ने देखा ना कि अब मुस्लिम इस तरह काबू नहीं आता, पहले बूढ़े औरतें और बच्चे पत्थर मार रहे थे। कसम बखुदा मौसूआ तारीख अल इमाम अल हुसैन वाला लिखता है, अब कमीनी फौज के फौजी छक्के पे चले, वजाल यरमूनहु बिल आजरे, कमीने ईंटें उठा के जनाब मुस्लिम को मार रहे थे। जनाब मुस्लिम ने जंग करना शुरू की, एक गड्ढा खोदा, उसका मुंह खजूर के पत्तों से बंद किया। जनाब मुस्लिम लड़ते आ रहे थे। आजादारों अचानक जनाब मुस्लिम उस गड्ढे में गिरे। जनाब मुस्लिम हालत गश में चले गए। अब हालत गश में है जनाब मुस्लिम, अब हर कोई जनाब मुस्लिम से बदला ले रहा है। जिसके हाथ में तलवार थी तलवार मारी, जिसके हाथ में नेता था वो नेता मार रहा था। आजादारों अब एक दफा करबला मुंह करके एक जुमला कह दो, कहा मौला हुसैन आपकी भी गरीबी थी, आपको भी लूटा गया, मगर मौला जब आपकी शहादत हो गई मुसलमानों ने उस वक्त लूटा, मगर मुस्लिम इतना गरीब हो गया, मुस्लिम अभी जिंदा था, मुस्लिम को लूटा जा रहा था। कोई घोड़ा खींच रहा था, कोई तलवार ले रहा था, कोई जिरा उतार रहा था, किसी ने अमाने को लूटा। बस आजादारों अब आ गया वक्त जनाब मुस्लिम के बेटों के यतीम होने का। इन्होंने जनाब मुस्लिम के पाँव में भी रस्सियां डाली, हाथों में भी रस्सियां डाली। आजादारों सुनो भी हालत क्या हो गई थी। जनाब मुस्लिम चलना चाहते हैं, मकाते ने लिखा माँ इस्ता, जनाब मुस्लिम चल नहीं सकते थे। जनाब मुस्लिम जमीन पे बैठे। अब इन मलऊनों ने क्या किया, जनाब मुस्लिम को चेहरे के बल घसीटना शुरू किया। दारुल अमारा तक जनाब मुस्लिम को चेहरे के बल घसीट के लेके जा रहे थे। जनाब मुस्लिम ने रोना शुरू किया। एक मलऊन ने कहा मुस्लिम रो क्यों रहे हो, हाशमी मर्द हो। मलऊन अपनी मुसीबत पे नहीं रो रहा, मैं उन पे रो रहा हूँ जो हुसैन के साथ मक्का से चल पड़ी है। कहा किन पे रो रहे हो, की बेटी ज़ैनब की चादर को रो रहा हूँ, और मैं सकीना की मुसीबत
अज़ादारों जनाब मुस्लिम जब दारुल अमारा में पहुंचे बहुत प्यासे थे, पानी पीना चाहते थे। एक मलऊन है बाहली मलऊन कहता है ला तशरिब, ऐ मुस्लिम तू कभी पानी नहीं पिएगा। एक मलऊन ने अपने गुलाम को भेजा, कहा मुस्लिम के लिए पानी लेके आ। अज़ादारों जनाब मुस्लिम के सामने पानी आया, जख्मी इतना था सफीर हुसैन, पानी का प्याला खून से भर गया। जनाब मुस्लिम ने जमीन पे गिराया, दूसरा प्याला लिया, खून से भर गया। जब तीसरी मर्तबा लिया तो टूटे हुए दांत पानी में गिर गए। बस एक जुमला कहा, मुस्लिम दुनिया का पानी तेरा मकसूम नहीं है। मैं ये समझता हूँ शायद मुस्लिम इमाम हुसैन की इत्तिबा कर रहा था, सरकार वफा की इत्तिबा कर रहा था। उन्होंने भी प्यासा जाना था, जनाब मुस्लिम भी प्यासे जा रहे हैं। बस अज़ादारों जनाब मुस्लिम को तलाश करते करते गलियों में फिर रही है, हाथ में पानी है, कह रही है मुस्लिम कहाँ हो, मुस्लिम मैं पानी लेके आ रही हूँ। अज़ादारों दारुल अमारा के दरवाजे पर पहुंची, इसकी आन से भरी। अभी मुस्लिम बाहर आते हैं, मैं घर ले जाऊंगी, मुस्लिम को पानी पिलाऊंगी, मुस्लिम के जख्मों का इलाज करूंगी, ज़हरा मेरी शफाअत करेगी। बस अज़ादारों जनाब मुस्लिम दरबार में पहुंचे। एक मलऊन ने कहा मुस्लिम अमीर को सलाम क्यों नहीं किया? कसम खुदा जितना जख्मी था तड़प के उठा, कहा माली अमीर सिवाय हुसैन। कहा कमीना तुझे क्या पता अमीर कौन होते हैं? और कायनात में अमीरी के काबिल तो ज़हरा का बेटा है, और मेरा अमीर तो मकत हुसैन है। इब्न ज़ियाद ने कहा मुस्लिम वसीयतें करो। अज़ादारों आले मोहम्मद की दो हस्तियां ऐसी हैं जिन्होंने दुश्मन के लश्कर के मिजाज को बड़े जल्दी समझा था और उसी हिसाब से वसीयतें की थी। पहली हस्ती है जनाब अब्बास, दूसरी हस्ती है जनाब मुस्लिम। अज़ादारों सुनोगे जुमला, इन्होंने दुश्मन के तेवर कैसे पहचाने थे? अभी जनाब अली अकबर जिंदा थे, लश्कर के तेवर देखे। जनाब अब्बास ने मौला अली अकबर को बुलाया, कहा अकबर बेटा जरा मेरे करीब आओ, जब मेरी शहादत हो जाए मेरा बदन लेके लश्कर के पास चले जाना, कह देना कमीनों। अब्बास कह रहा था जिस तरह चाहते हो मुझे पामाल कर देना, ज़हरा के बेटे को पामाल करना, ज़हरा के बेटे की जगह मुझ पे घोड़े दौड़ा लेना। अज़ादारों जनाब मुस्लिम की बात कैसे कह रहे थे कमीनों, हो सके तो मेरी लाश को दफन कर देना, कूफा के बाजारों में मेरी लाश को मत घसीटना। बस अज़ादारों ये वसीयत की, जनाब मुस्लिम के हाथ बांधे गए, दारुल अमारा की छत पे ले जाया गया। जनाब मुस्लिम जा रहे हैं, जब छत पे पहुंचे मंजर सारबिया पे मौला हुसैन का काफिला आ चुका था। अज़ादारों जुमला पढ़ने से पहले हवाला सुनते जाओ। अल्लामा मोहम्मद अली नकवी बहुत मुतदय्यन आलिम है, खुदा उनकी हिफाजत फरमाए। वो फरमाते थे मंज़र सारबिया पे मौला अब्बास अलैहिस्सलाम आए, मौला हुसैन की खिदमत में अर्ज करते हैं आका काफी दिन हो गए हैं मैंने मुस्लिम को नहीं देखा, मौला मेरी हसरत है, मैं अपने मुस्लिम भाई का हाल पूछना चाहता हूँ। कहा अब्बास मुस्लिम को देखना चाहते हो? इमाम हुसैन ने दो उंगलियों को बुला
بلند کیا، عزادار جناب مسلم کا سر تھا، جلاد تلوار لے کے کھڑا تھا، جناب عباس نے ماتم کرنا شروع کیا، کہا مولا مجھ پر ایک اور منت کرے، کہا عباس کیا ہوا، کہا مولا جیسے مسلم دکھایا ہے جیسے مجھے مسلم کے پاس پہنچا دیجیے، کہا عباس کیا کرو گے، کہا مولا میں مسلم کا سر اپنی گود میں لوں گا۔ آپ دیکھو عزادار اور امام حسین نے پھر تو دیکھا ایک کالے پرگے والی مستور ہے، اپنی جھولی کو بلند کیا ہوا ہے، کہہ رہی ہے آؤ میرے آؤ میرے بیٹے کا غریب۔ عزادار جناب عباس نے پوچھا یہ کالے پرگے والی بیوی کون ہے، کہا عباس یہ میری ماں زہرا ہے، مسلم کا سر اپنی گود میں لینے آئی ہے۔ عزادار سنو گے اب آخری جملہ، میں نے جب پہلی دفعہ یہ جملہ پڑھا تھا میں بہت رویا تھا۔ آپ یہ جملہ پڑھتے ہیں لیکن مجملن پڑھتے ہیں۔ جب جناب مسلم کا جسم زمین پہ آیا آپ سنتے ہیں نا ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی، قسم بخدا ایسا نہیں ہوا تھا، ادھر جناب مسلم کا جسم زمین پہ آیا، کچھ مرمون آئے، جناب مسلم کا ایک ایک جوڑ توڑنے لگے، جناب زہرا دیکھ رہی تھی، جناب مسلم کی ہڈیاں ٹوٹ رہی تھی۔ اللہ اکبر، امام حسین مقام سالمیہ پہ رو رہے تھے۔ بس عزاداروں یہی ہوتا ہے میت کے ساتھ، کیا ہوتا ہے، آپ نے بھی مسافروں کو دفنایا ہوگا، عزاداروں مرنے کے بعد ایسا ہوتا ہے نا، کوئی چارپائی لے کے آ جاتا ہے، کوئی چادر لے کے آ جاتا ہے، قسم بخدا کوفے والے رسیاں لے کے آ گئے تھے، جناب مسلم کے جناب مسلم کے لاشے کو کوفہ کے بازاروں میں گھسیٹ رہے تھے۔ سنو گے اور جملہ، بچوں کو للکار للکار کے کہہ رہے تھے آؤ کوفہ کے بچوں مسلم کے لاشا کی توہین کرو۔ عزاداروں 3 دن تک مسلم کا لاشا بازاروں میں پھراتے رہے۔ ادھر سے امام حسین نے فرمایا میری زینب بہن ذرا مسلم کی بیٹی کو تو میرے پاس بلانا، میں مسلم کی بیٹی سے پیار کرنا چاہتا ہوں۔ عزاداروں جناب مسلم کی بیٹی آئی، کہا بہن ذرا وہ 2 بالیوں کے جوڑے بھی لے آؤ، میں اپنے ہاتھوں سے مسلم کی یتیمہ کو پہنانا چاہتا ہوں۔ عزادار حسین بالیاں بھی پہنا رہے تھے، پیار بھی کر رہے تھے۔ جناب حمیدہ فرما رہی تھی چچا پہلے تو اس طرح کبھی پیار نہیں کیا، میری بیٹی تو یتیم ہوئی، آج ماموں تمہیں پیار کر رہا ہے، ہاتھوں سے بالیاں پہنا رہا ہے۔ بس عزاداروں یہ منظر حسین کی سکینہ نے دیکھا، سکینہ نے سمجھا جو یتیم ہوتا ہے اسے بالیاں پہنائی جاتی ہے، اس کے سر پہ پیار کیا جاتا ہے۔ ہر شام غریبہ کا منظر، پاپا کی شہادت کو سننے کے بعد جناب سکینہ لگائے بیٹھی تھی، کوئی سر پہ ہاتھ پھیرے گا میری بالیوں کو نہیں اتارے گا۔ عزادار مظلوم آیا، جناب سکینہ کی زلفوں میں آئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا